بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہی ہوتا ہے، نافرمانی ہی ہوتی ہے، تو مسلمان کو ہر گناہ سے بچنے کا حکم ہے۔ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے رہیں اور وہی گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ انسان سے سرزد نہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت انسان استغفار بھی کرتا رہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، اعلانیہ پوشیدہ گناہ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ، تو اعلانیہ گناہ یہ بہت سخت ہوتا ہے کہ آدمی اعلانیہ طور پہ گناہ کرے، سب کے سامنے گناہ کرے۔ تو ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور ایک آدمی اپنے گناہ کے اوپر دوسروں کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب پینا گناہ ہے، ایک آدمی شراب پیے، چھپ کر پیے، تو یہ علیحدہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آدمی اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے شراب پیے تو یہ گویا کہ اپنے گناہ کے اوپر دوسروں کو گواہ بھی بنا رہا ہے، تو اس کے گناہ کے اوپر جتنے آدمی اس کو دیکھیں گے وہ سارے اس کے اوپر گواہ بھی بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے، اور بسا اوقات یہ خلوت کے گناہ اور پوشیدہ گناہ یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک تابعی ہیں سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو خلوت کے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ مومنین کے دل اس کی وجہ سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ لگے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو فرمایا کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے، پوشیدہ طور پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی یہ خلوت کے گناہ جو ہوتے ہیں یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جو تکوینی نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور ایمان والوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کا محبوب ہے، اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ تو محبت اور نفرت کو ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ خلوت کے گناہ کا بڑا نقصان ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اس کی نفرت آ جائے گی، ایمان والوں کے دل میں ایک گر جائے گا، اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ، اس سے خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جلوت کے گناہوں سے بھی خصوصی طور پہ بچنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔